أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ وہ ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی یعنی تورات و انجیل، خاشعین للہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر وہ بیچتے نہیں ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا اور کفار کے مقابلے میں لڑائی میں جو ہے ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد کہ ان کافروں کا جو ہے شہروں میں خوشحالی کے ساتھ ادھر ادھر پھرنا، تجارتیں کرنا، اکڑتے ہوئے ادھر ادھر پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا متاع قلیل یہ تو تھوڑا سا ایک مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا، وبئس المہاد وہ برا بدترین جو ہے بچھونا ہے. جیسے کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ تم جو ہے چند دن پلاؤ کھا لو، بہترین کھانے کھا لو، اس کے بعد تمہیں جو ہے سولی پر لٹکایا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے یا ہمیشہ تمہیں قید کر دیا جائے گا، تو وہ اس کا یہ چند دنوں کا مزہ کیا مزہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے تکلیف ہے. اور اگر کسی آدمی کو تھوڑی بہت تکلیف کے بعد مکمل آزادی دے دی جائے، خوشحالی دے دی جائے تو یہ اصل ہے. یہ نہیں کہ آدمی چند دن مزے کر کے ساری زندگی کے لیے پریشان ہو جائے، ساری زندگی کے لیے پھنس جائے. تو اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ کفار کو دیکھ کر کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا. حدیث میں عجیب بات آتی ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اور کافر ہے اور اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کو دیکھ کر رشک نہ کرو، یقیناً وہ اللہ کے پاس جو کچھ اس کے لیے ہے فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس پر تو جو ہے رحم تمہیں کھانا چاہیے، اس پر تو تمہیں جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ کیسے یہ ایمان لے آئے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے. جب قارون اپنے مال و دولت کے ساتھ قرآن میں ہی ہے کہ نکلتا تھا تو لوگ اس پر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسے خزانے مال و دولت ہوتے جیسے قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. جب اللہ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا
تو پھر وہی لوگ کہنے لگے اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں ایسا نہیں بنایا تھا۔ تو یہی سمجھیے، اللہ ہمارا یہی ذہن بناتے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں، خوشحالی بھی اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، انہیں دیکھ کر تمہیں پریشان نہیں ہونا، یہ تو چند دنوں کا مزہ ہے ان کا جو ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے ہے اصل کامیابی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان نعمتوں میں، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ان کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی بلکہ ان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، کہ یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر چلا جائے تو اسے اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی پڑتی، میزبان سارا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا جنت میں پہنچنے والے لوگ، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جانے والے لوگ، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، کہ اس پروردگار کی طرف سے مہمانی ہوگی جو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آگے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ دنیا میں یہ جو کسی کو نافرمانوں کو تھوڑی بہت اللہ نے جو ہے خوشحالی دی ہے، اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، یہ سوچا کرو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں اگر تم پر کچھ تنگی کے حالات ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ صحابہ کو دیکھنا ہے، حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسی دنیا کی زندگی گزاری ہے۔ 3 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، صحابہ کی پوری صفیں بعض دفعہ جو ہے بھوک کی وجہ سے وہ گر جاتی تھی کہ کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ہے بھائیو دوستو، اصل یہ ہے کہ یہ آخرت کی نعمتیں ہمیں یہ حاصل ہو جائیں، یہ کامیابی۔ آج اگلی آیات میں جو آج کی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایمان والے جو متقی تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور بعض یہود و نصارہ میں سے بھی جو صحیح متقی بن گئے تھے، صحیح ایمان لے کر آئے تھے، ان کی بھی اللہ نے جو ہے قرآن کے اندر تعریف بیان فرمائی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک یہود و نصارہ میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جب قرآن کی سچائی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے قرآن کو بھی مان لیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی تھی یعنی تورات و انجیل، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اور جو ہے اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لے آئے۔ اور جیسے دوسری یہود و نصارہ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیکن یہ لوگ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے ان کا اجر محفوظ ہو رہا ہے، جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے، کوئی حساب دور نہیں ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور انہیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ آج جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت میں ایمان والوں کو 4 باتوں کا حکم دیا۔ پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آگے فرمایا آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ اب صبر جو ہے، صبر کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ رکنا اور باندھنے کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یعنی قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ پھر آگے صبر کی تفصیل ہے۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلا صبر کیا ہے؟ صبر علی الطاعات،
کہ نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی ہی شاق اور مشکل ہو، اس پر نفس کو جمائے رکھنا کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی بھی مشکل پیش آئے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس پر صبر کرنا اور اس جو ہے اللہ کے حکم کو ادا کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اور دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب لذیذ ہوں، نفس کو اس سے روکے رکھنا کہ دل کر رہا ہے کہ بد نظری کریں، لیکن اللہ کا حکم ہے بد نظری نہیں کرنی، اب ان کو جو ہے نظر کو جھکائے رکھنا۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ غلط کام کروں، یہ گناہ کا کوئی خیال آ رہا ہے، لیکن اب نفس کو وہ کام بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے نفس کو اس سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ اور جو ہے تیسری قسم صبر علی المصائب، یعنی مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، حد سے زائد پریشان نہ ہونا، سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا، یہ بھی صبر ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو آدمی جزا فضا نہ کرے، شکوے نہ کرے، بس یہ سمجھے اللہ کی طرف سے حال آیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا، یہ بھی صبر ہے۔ اور آگے فرمایا وَصَابِرُوا، اے ایمان والو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، وَرَابِطُوا، اور فرمایا رباط کیا ہوتا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہنا، اسلامی سرحدوں کی اللہ کے راستے میں نکل کر حفاظت کرنا، پہرا دینا، حدیث میں اس کی بہت فضیلت آتی۔ فرمایا ایک رات کا بھی اللہ کے راستے میں کسی نے پہرا دے دیا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ جتنی ہماری اسلامی افواج ہوتی ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہیں کہ اللہ انہیں بڑا اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہی۔ اور یہ بھی رباط میں ہے کہ نماز با جماعت کی ایسی پابندی کرنا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا، یہ بھی رباط ہے کہ اب ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہماری فکر یہ ہو کہ کیسے ہم ظہر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ظہر پڑھ لی عصر کی فکر ہو، یہ فرمایا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔